تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سے ایک تلاوت، کچھ حصہ آیہ مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مجھے صحیح ترجمہ تشریح کرنے کی، اس کے بعد آپ کو مجھے ہم دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذویل احترام، جس دن سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہود و نصارہ، مشرکین اور دیگر کافر اس اللہ کے پاک کلام کی تردید کرنے، اس کی تکذیب کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی تک و دو میں سرگردہ رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن پاک کی دعوت بند کر دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی مشرکوں نے اس کو اللہ کا پاک کلام ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ قرآن پاک کو کافروں نے قرآن ماننے، اللہ کا کلام ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ سورۃ الانبیاء ہے، 8 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ، بلکہ کافر بولے یہ تو پریشان خوابیں ہیں۔ انسان کو مختلف قسم کی خوابیں آ جاتی ہیں، یہ تو ایک پریشان خواب ہے، بلکہ یہ خود ہی سے انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے اعتراض کیا کہ نہ صرف یہ پریشان خوابیں ہیں بلکہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، بل ہوا شاعر۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب عطا فرمایا، نہ یہ پریشان خوابیں ہیں اور نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ خود سے گھڑا گیا ہے، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سامعین ذویل احترام، کبھی وہ قرآن پاک کی آیات مقدسات کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورۃ الاحقاف کی 26 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں ہی کام آئیں، اور نہ ان کے دل کچھ کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے ان پر آن پڑا۔ جو کافر، جو مشرک، جن لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، دنیا میں اللہ نے ان کو مذاق بنا دیا ہے۔ ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ایک ٹکے کی ویلیو نہیں رکھی۔ یہ کلام انسانی کلام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں سامعین ذویل احترام، اللہ وحدہ لا شریک نے اس پاک قرآن کو کس طرح محفوظ فرمایا۔ حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ نے اس قرآن کو کاغذ کا محتاج نہیں رہنے دیا، بلکہ سینہ بسینہ یہ قرآن چلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر سے سارے کاغذ ختم ہو جائیں لیکن قرآن ختم۔ آپ پوری دنیا کے اندر سے کتابیں ختم کر دیں، کوئی بھی کتاب من و ان اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جو ہے ڈاٹس کے ساتھ، انہی کوماز کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ صرف ایک واحد قرآن ہے جو دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ ایک نہیں، لاکھوں حفاظ قرآن اس وقت روئے زمین پر موجود۔ قرآن یہ باطل کی رسائی سے دور ہے،
اس کے پاس سے باطل نہیں آ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ کوئی بھی آپ رینڈملی کتاب اٹھائیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس کو سپر کمپیوٹر میں ڈالیں اور اس کو کہیں اس کے الگورتھم کو چیک کریں، اس کی ترتیب کو چیک کریں، اس کی سیٹنگ کو چیک کریں، اس کے اندر کیا کیا راز ہیں کہ بلا پوری کائنات میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو کتاب سپر کمپیوٹر کہے جناب میرے حساب سے یہ باہر ہے، یا یہ کتاب اس ترتیب کے ساتھ اس مزاج کے ساتھ چل رہی ہے۔ واحد یہ اللہ کا قرآن ہے جہاں پر وہ بھی کہنے پر مجبور ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ یہ ہے اللہ کے پاک کلام کی قدرت۔ 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں قرآن پاک پر اس کے ایک تہذیب میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا چیلنج کیا ہے؟ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ ساری دنیا مل جائے، جن مل جائیں، انسان مل جائیں، سب مل جائیں اور قرآن کی مثال لانے کی کوشش کریں، قرآن کہتا ہے نہیں آ سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان الرجل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخربی۔ یہ سنن دارمی شریف کی 3349 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ گھر تو ہے لیکن ویران ہے، اس میں کوئی بسنے والا نہیں۔ ہمارے دلوں کو اس وقت ضرورت ہے قرآن کے نور کی۔ آگے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فرجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ میرے آقا کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں 5981 نمبر پر موجود ہے۔ میرے آقا جی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام عصا ان کا معجزہ، ید بیضا ان کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم ان کا معجزہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آج یہ معجزے زندہ نہیں ہیں۔ یہ معجزے کب تک تھے؟ اسی وقت تک تھے جب تک وہ انبیاء ظاہری حیات مبارکہ میں دنیا میں رہے۔ زندہ تو اب بھی ہیں لیکن ظاہری حیات طیبہ کے اندر جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک یہ معجزے ان کے برقرار رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دن تک ان کے پاس معجزہ تھا جب تک آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال تک عصا ان کا کام کرتا تھا، ید بیضا ان کے پاس تھا۔ جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا وہ کلیم اللہ تھے، کلام فرماتے تھے، لیکن آج وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ معجزہ عطا فرمایا گیا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ سادہ لفظوں میں سارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں اتنی ہوں گی، سب سے بڑی امت میری ہوگی۔ کل قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی انسانیت کی، اور ان میں سے 80 صفیں صرف میرے حضور کی امت کی ہوں گی۔ 80 صفیں حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں۔ سامعین ذوی الاحترام، پہلی کتابیں جو ایک وقت تک کسی خاص قوم، کسی خاص جگہ اور کسی خاص علاقے میں کسی خاص وقت تک کے لیے آئی ہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن پاک نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے
آج روئے زمین پر کوئی پچھلی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا تو صرف اللہ کے قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ میں ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک پرچہ لے کے نہ دی، وہ پڑھنے لگے، وہ پڑھ رہے تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے آئے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے نا، 14 صدیاں پہلے، ابھی تورات اتنی تو نہیں بدلی تھی نا جی، تورات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو موجود رہا ہی ہوگا اس وقت، لیکن 14 صدیوں کے بعد آج تو جس کا جو دل کیا اس نے اس میں ایڈ کر دیا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، جس وقت حضور نے دیکھا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، حضور کو جلال آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا، تو نے دیکھا نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غضب کی وجہ سے سرخ ہو گیا؟ وہ فوراً اٹھے، انہوں نے معافی مانگی، یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس کو کلام سمجھ کے پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم جلال میں فرمانے لگے، آج خدا کی قسم موسیٰ بھی یہاں پر ہوتے تو وہاں پر بیٹھ کر تورات کی تلاوت نہ کرتے، وہ میرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ سامعین ذوی الاحترام، یہ قرآن کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص وہ لوگوں کے لیے نہیں، پورے عالمین کے لیے یہ قرآن آیا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی اس کو مان کے اس پر عمل کرے، یہ نہ مان کے اس کے اصولوں پر عمل کرے، قرآن فیض دونوں کو دے رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جن جن لوگوں نے قرآنی اصولوں پر اپنے معاشرے کی بنیادوں کو استوار کیا ہے، وہ آج کہیں پر بھی مار نہیں کھا رہے، اور ہم جب ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ یہودی عیسائی تو پہلے دن سے ہی انہوں نے بار بار قرآن پاک کی توہین کی ہے، وہ بدام غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت مسلمان ان کے۔ میں یہ جملہ بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں، ایک انگریز نے کہا اب یہ سویڈن کے اندر وہ جس بغیرت نے قرآن پاک کو جلایا ہے، ہاں جی، اور یہ تمام کا تمام 9/11 کے بعد منظم انداز میں انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا شروع کی ہے۔ اوپر تلے واقعات پیش آ رہے ہیں، گوانتانامو بے میں اور بگرام کی عقوبت خانوں میں قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے ان کے سامنے متعدد بار قرآن پاک کے اوراق پر فوجی چڑھ کر ناچتے رہے، ان کو فلش میں بہاتے رہے، ان پر کتے دوڑاتے رہے۔ یہ واقعات میڈیا میں موجود ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے، مگر ایمان سے بتائیں یہ ایک واقعہ ہوا، اور باقی یہ جو مسلسل مسلمانوں کا دل جلائے جا رہے ہیں، آج تک کسی اسلامی ملک نے سرکاری سطح پر کوئی احتجاج کیا ہے؟ یہ پچھلے دنوں میں نا جی ایک سیاستدان نے کہا کہ تم ارطغرل غازی دیکھو، وہ ساری دنیا جناب ارطغرل غازی پہ چڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاستدان نے کہا سڑکوں پہ نکلو، ساری دنیا سڑکوں پہ آ گئی۔ اگر سرکاری سطح پر حاکم وقت وہ صحیح حکم دے یا غلط حکم دے، دنیا جناب پیچھے دوڑتی ہے۔ ہم جانتے ہوئے کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام صحیح نظام ہے، سچا نظام ہے، یہ قرآن کا نظام سچا نظام ہے، اس کو لانے کے لیے جب حضور کے غلام باہر نکلے، حاکم وقت نے کہا ان کو مار دو، ان کو ناکام کر دو، ان کو پسپا کر دو، ان پر شیل چلائے گئے، گولیاں چلائی گئیں، سارے معاملات، باوجود اس کے کہ وہ چلانے والا بھی جان رہا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ مرنے والا بھی جانتا تھا کہ میں حق پہ مر رہا ہوں۔ حاکم وقت نے کہا نا، احتجاج ہوا، رد عمل آیا، تو حاکم وقت 57 اسلامی ممالک میں سے ایک ملک نے بھی سرکاری طور پر احتجاج ریکارڈ کو نہیں کروایا۔ میں احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہوں اپنی آواز سے، میرے اختیار یہاں تک ہے، میں اپنا احتجاج اپنی آواز سے ریکارڈ کروا سکتا ہوں، لیکن سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ہمارے اس وقت 57 اسلامی ممالک کے اندر معذرت کے ساتھ غیرت مر چکی ہے۔ میں آپ کو اپنی تاریخ بتاؤں، تاریخ حجاج بن یوسف جس نے دور دراز دیبل کے ساحل پر موجود مظلوم عورتوں کے ظالم راجہ طاہر کے خلاف فریاد سنی تو تڑپ اٹھا۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا کہ جناب ہندوستان کے اندر اس علاقے میں مسلمان عورتوں کو صرف مذہب کے نام پر
اذیت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس بندے نے فریاد سنی، تڑپ اٹھا، اور حجاج بن یوسف نے وہاں سے 2 مہمات بھیجی۔ آخری مہم میں اپنا داماد محمد بن قاسم کو بھیجا۔ آج آپ دیکھیں قبلہ، اسلام اس خطے میں کہاں سے آیا؟ محمد بن قاسم سب سے پہلے لانے والا۔ حجاج بن یوسف امیر المومنین، وقت کا حاکم، اب اس کا کردار کیسے تھا وہ ہم ڈسکس بعد میں کریں گے، لیکن باوجود اس کے اس بندے کی غیرت ایمانی اتنی تھی کہ میری مسلمان بہنیں، اس کا رشتہ کوئی نہیں تھا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس بندے نے جناب مظلوم عورتوں اور بچوں کو عراق منگوا کر ہی سکون لیا، اور محمد بن قاسم نے ان کی سرکوبی کی، سندھ کا پورا علاقہ اس نے فتح کیا، حکومت میں شامل ہو گیا اور سندھ باب الاسلام بن گیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں پر آ کر راجہ داہر کی منڈی اس کو دبایا تھا۔ یہ حاکم وقت کی غیرت کا عالم عباسی خلیفہ معتصم، جب اس کو اطلاع ملی کہ عموریہ کے بادشاہ نے ایک مسلمان خاتون کی طرح اس کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پہنچا کر اس کو مظلوموں بے بس خاتون کو کنویں کے اندر پھینک کر بالکل اوپر سے خالی رکھ کر، تاکہ دھوپ سردی گرمی ہر چیز اس کے اوپر، ہر قسم کا انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اور اس عورت نے، مسلمان عورت نے کہا واعتصما ہو، او معتصم کدھر ہے تو، ہائے معتصم، ہائے معتصم۔ یہ امیر المومنین تھا معتصم باللہ۔ اس عورت نے آواز دی تو اس ظالم نے تانا دیا، ہاں ہاں بلا لے اپنے معتصم کو، وہ تو اسی وقت ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے گا اور تجھے میرے پنجے سے چھڑا کر لے جائے گا۔ جب یہ خبر ملی نا جی معتصم باللہ کو، وہ اس وقت نا اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا، اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ معتصم باللہ کہنے لگا یہ ایک میری مسلمان بوڑھی ماں کی فریاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا لو آج کے بعد میرے اوپر ہر سکون حرام ہے، میرے اوپر یہ شربت حرام، کھانا حرام، میں اس وقت تک جناب نہیں چین سے بیٹھوں گا جب تک میں اس بوڑھی مائی کو واپس نہیں لے کے آؤں۔ معتصم باللہ اٹھا، اس نے اپنے وزیر و مشیروں سے بات کی، اس نے کہا جناب یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، جلدی کرو اور تیاری کرو، لشکر کشی کریں۔ ہر علاقے میں نا جی نجومی بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بڑے نجومی ہیں، ہوئے ہوئے ان کے اوپر اندھا یقین۔ وہ اخبار میں پہلے کئی عرصہ پہلے میں اخبار پڑھتا تھا، تو اس کے نا ایک خاص حصے میں ستاروں کے حال آئے ہوتے تھے، بھئی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں فلانے ستارے والوں کو یہ ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ ساری انہوں نے اپنی یابہ گوئیاں چھوڑی ہوتی ہیں۔ وہ سارے نجومی کہنے لگے جناب اموریہ روانہ نہیں ہونا، معتصم باللہ سے کہا اموریہ روانہ نہیں ہونا، وہ اتنی مضبوط حکومت ہے، ہمارے ستارے بتا رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو آپ کو پسپائی کا شکار ہونا پڑے گا، آپ ہار جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا ہوگا اندازہ فرمائیں۔ معتصم باللہ نے کہا اچھا تمہارے ستارے کہتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے اور وہاں نہ جائیں؟ اس نے کہا سب سے پہلے ان بدبختوں کو لائن میں کھڑا کرو اور سب کی گردنیں اڑا دو۔ اس نے لائن میں کھڑا کیا، سب کی گردنیں اڑا دی۔ پھر اس نے لشکر والوں کو تیار کیا۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، معتصم باللہ جب عموریہ آیا، شدت کی سردی، اتنی سخت سردی، کمانیں اکڑ گئی۔ تمام کے تمام فوجی جب وہاں پر پہنچے، وہ جناب تیز رفتار ابلک گھوڑے لے کر جب وہاں پر پہنچے تو آندھی، تیز طوفان، شدید بارش، سردی۔ اب فوجی کہنے لگے جناب ہم ان حالات میں تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہماری کمانیں بھی اکڑ چکی ہیں۔ معتصم باللہ نے کہا اچھا تمہاری کمانیں اکڑ گئیں؟ وہ آیا جناب، اس نے ایسے ایک پکڑی، ایسے کھینچی، اس نے کہا بتاؤ جرت ہے اس کی اکڑ جائے؟ 1 2 3 4 کرتے 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 ایک بندے نے، خلیفہ معتصم باللہ نے 200 کمانیں پکڑ کے کھینچ کے بتائیں، اب بتاؤ ڈرامہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ ایمان کی گرمی تمہارے سینوں کے اندر ہے اور تمہاری کمانیں اکڑ گئی ہیں، اور تمہارے سامنے یہ آندھیاں، طوفان اور تیز بارشیں ایک عذر بن رہی ہیں۔
وہ جناب جب اس نے اس طرح ان کو موٹیویٹ کیا، ساری فوج کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، وہ نجومی جو کہتے تھے یہ قلعہ کبھی فتح نہیں ہو سکتا، اس حکومت کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، اس کے نجومیوں نے بتایا تھا جناب آپ شکست کھا جائیں گے. اس بندے نے صرف 2 گھنٹے کے اندر 90,000 کافر کو مار کے وہ قلعہ فتح کیا. یہ ہماری تاریخ، جہاں پر سارے فیکٹر کہہ رہے تھے یہ ہارنے والے حالات ہیں، یہاں پر کوئی جیت نہیں سکے گا، یہاں پر ناکامی سامنے آئے گی. سامعین ذوی الاحترام مجھے یہ بتائیں، جس وقت غزوہ بدر ہوا، میدان لگا، زمین سازگار نہیں، ہتھیار کوئی نہیں، مجاہدین کوئی نہیں، تلواریں کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، دھوتیاں پہن کے صحابہ جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. ایک بھی ایسا کوئی وہاں پہ کرینہ تھا جس کی وجہ سے جنگ فتح کی جا سکتی؟ وہاں پر کھانا بھی ہے ان کے مد مقابل، وہاں پر ہتھیار بھی ہے، وہاں پر گھوڑے بھی ہیں، وہاں اونٹ بھی ہیں، وہاں تجربہ کار بھی ہیں، وہاں سپاہ سالار بھی ہیں، وہاں سب کچھ تھا. حالات یہی بتا رہے تھے جس وقت آپس میں جنگ ہوگی مسلمان چٹکی کے اندر مسل دیے جائیں گے، مسلمان ایک لمحے کے اندر ختم کر دیے جائیں گے. حالات یہ بتا رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا جس قافلے کے اندر جس لشکر کی سپاہ سالاری میرے سونے نبی فرما رہے ہو، جس سائڈ پر میرے سونا رسول ہو، جہاں پر اللہ کی قوت ساتھ شامل حال ہو، پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں، ان کے پاس آلات ہیں یا نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے کہ یہ نہیں ہے، ان کے پاس طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے پاس وردیاں اور کپڑے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا دامن ہی اتنا مضبوط ہے جناب، کائنات کے سارے ہتھیاروں اور سارے زوروں کے اوپر بھاری ہے. یہ اموریہ خلیفہ معتصم باللہ جس نے 90,000 کافر کا سر قلم کیا 2 گھنٹے کے اندر، اس نے کہا مسلمان عورتوں، میری بوڑھی عورت، ایک مسلمان عورت کی حیا اس کو اتنی تھی کہ میری مسلمان بوڑھی ماں کو تم نے اذیت دی ہے، اب تم دیکھو تمہارا حشر ہم کیا کرتے ہیں. مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بلا بھئی 57 اسلامی ممالک میں اتنی غیرت نہیں ہے وہ اقوام متحدہ میں جا کر سارے ووٹ آپس میں ایک متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر وہ کافروں سے کہیں ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں، خبردار ہمارے جذبات کو مجروح کیا تو خبردار تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے. سلطان صلاح الدین ایوبی، اس نے اپنے اوپر چارپائی پہ سونا اور آرام و چین سے بیٹھنا حرام قرار دے دیا تھا. کہتا تھا کہ جب تک میں صلیبیوں سے فلسطین کو آزاد نہیں کروں گا، یروشلم واپس نہیں لوں گا، نہ چین سے بیٹھوں گا نہ چین سے سوؤں گا. ایک بندہ جناب، ایک بندہ، یہ میں تاریخ کے ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں جو واقعتاً میں موجود رہے ہیں، جس ایک بندے نے یہ نقشے کو متاثر کیا ہے. جن لوگوں نے جناب عالی اس خطے کے نقشے کو بدلا ہے، محمد بن قاسم وہ بندہ جس نے اس بر صغیر کے نقشے کو تبدیل کیا ہے، جناب عالی معتصم باللہ جس نے تاریخ کو متاثر کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے تاریخ متاثر کی ہے، جناب اس نے حج پہ جانا ملتوی کر دیا. کہا جناب میں حج پہ نہیں جاؤں گا. 583 بمطابق 1178 عیسوی میں، 583 ہجری 1178 عیسوی میں اس نے فلسطین کو مارکہ فلسطین میں کامیابی حاصل کر کے باگزار کیا اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت. میں حیران ہوں حضرت جی، اتنا سا کافر ہے 57 اسلامی ممالک، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ سارے مل جائیں، پاکستانی مسلمان، پاکستانی حاکم، پاکستانی سربراہ ان کی لیڈنگ کرے، یہ ایٹمی قوت ہے، 1.5 ارب بندہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، اللہ کی قسم عیسائی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو جائے. یہودی کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہودی عیسائی کو نہیں برداشت کرتا، عیسائی یہودی کو نہیں کرتا، یہ دونوں ہندوؤں کو نہیں برداشت کرتے، وہ دونوں سکھوں کو برداشت نہیں کرتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی خلاف گتھم گتھا ہیں. جناب عالی اگر ہم متحد ہو جائیں، ایمان سے بتاؤ جرت ہے ان بھیڑوں بکریوں کی؟ جنگل میں ایک شیر ہی کافی ہوتا ہے جناب. ایک ملک اسلامی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان جہاد کر دے،
میں کہتا ہوں جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی بھیڑ بکریوں کی. یہ تو ایک واقعہ ہوا نا سویڈن کے اندر، میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے وہ کدھر گئے؟ سلطان شہاب الدین غوری، وہ خاندان غلامہ کا ہندوستان میں دوسرا بادشاہ تھا. اس نے سن 1191 میں دراوڑی کی جنگ میں پرتھوی راج سے شکست کھائی اور قسم کھا لی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے بیٹھنے والا. 91 میں شکست کھائی. سن 1192 کے اندر اس نے نہ وہ ایک سال کے اندر چارپائی پہ سویا، نہ سکون سے بیٹھا، اپنے آپ کو اذیت میں رکھا. ایک سال کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا اور پرتھوی راج کو شکست دے کر وہ علاقہ فتح کیا. مسلمان کی تو یہ غیرت تھی جناب. حالات بتا رہے تھے یہ جنگ نہیں جیت سکتے، شدید سردی ہے، شدید طوفان ہے، آندیاں ہیں، اسلحہ سارا جام ہو چکا ہے، لیکن معتصم باللہ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، ہمارے پاس قوت ایمان ہے. 2 گھنٹے کے اندر وہ قلعہ فتح کیا جس کو پوری دنیا کے نجومی کہتے تھے یہ کبھی تسخیر نہیں ہو سکتا. اس نے 2 گھنٹے کے اندر کر کے بتایا. سینے میں ایمان کی گرمی ہونی چاہیے. اب سامعین ذویل احترام والاحتشام، ہم اس وقت نا جی فیس بک اور ٹویٹر کے اور یوٹیوب کے مجاہد بنے ہوئے ہیں. اگر یہ ہوتی نا جی سن 1947 میں ٹیکنالوجی، تو پھر اللہ کے فضل سے ساروں نے پاکستان کی تحریک کو نا وہ فیس بک پہ ہی چلا کے انہوں نے ختم کر دینی تھی، وہیں پہ چلا کے ختم کر دینی تھی. لیکن اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس وقت ماں بھی باہر نکلی، بیٹی بھی باہر نکلی، اس وقت بہن بھی باہر نکلی، اس کا بھائی بھی باہر نکلے، سب نے، بزرگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے، ہر ایک نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تو جناب یہ پاکستان مارز وجود میں ہے. سامعین ذویل احترام، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا؟ ایک جملہ میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے استاد کہتے تھے دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان حرمت قرآن کے لیے، حرمت صاحب قرآن کے لیے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. جناب ہم چاہتے یہ تھے وہ ہمارے بڑوں کا، پیر بانکی شریف، پیر گولڑا شریف، حضرت بڑے بڑے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اقبال، یہ بڑی بڑی ہستیاں، ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کا ویژن یہ تھا ہمیں ان ہندوؤں کے ملک میں نہیں رہنا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم 2 قومیں ہیں، 2 قومی نظریہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا. وہ قوم الگ ہے، ہم قوم الگ ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے. ہم اپنی تہذیب کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے جناب نہ صرف اس بات کا اعلان کیا بلکہ خود اپنی جانوں کے نذرانے بھی انہوں نے پیش کیے. علامہ عنایت اللہ، ان کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، ان کی ہڈیاں تک گل گئی. جناب اتنی اذیت کے اندر ان کو رکھا گیا. ایک نہیں، ہزاروں علماء کرام نے، ہزاروں مسلمانوں نے، ہزاروں ماؤں بہنوں نے اس تحریک کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو جناب پھر یہ ملک مارز وجود میں آیا. پاکستان اس وقت عالم اسلام کی شاہ رگ ہے. یہ وہ قلعہ ہے جہاں کے فکر و عمل کا ہر زاویہ پورے عالم اسلام کی حفاظت کا ضامن ہے. آج بھی کہیں پر کوئی ہوتا ہے تو دنیا پاکستان کی طرف نظریں لگا دیتی ہے، سارے اسلامی ممالک اس کی طرف نظریں لگا دیتے ہیں، اور ہر وقت یہی کوشش ہے، یہی سازش کی جا رہی ہے، یہی سازش کا اولین ترجیحات اور ہدف ہے کہ پاکستان کو اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. پاکستان کے نوجوان کے دل سے، آنکھ سے حیا اور غیرت کو چھین لیا جائے. یہ گیا نا جی سلطان صلاح الدین ایوبی، صلیبیوں کا دماغ بڑا چلتا ہے، ان کا انگریز کا دماغ تو ہے نا جی. انہوں نے کہا کہ جناب آج ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، آج ہم ایک ٹیسٹ لیں گے، اگر تم پاس ہو گئے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے تمہارے ساتھ جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا، 18 سال 16 سال کی خوبصورت ترین بچیاں بالکل الف ننگی کر کے، ہاتھوں میں پھول دے کے، ادھر بھی لائن لگا دی، ادھر بھی لائن لگا دی، 5 کلومیٹر تک انہوں نے ساری لڑکیاں کھڑی کر دی.
اور مسلمانوں کی فوج سے کہا اس میں سے گزر جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا بھائی پہلے ہماری زور بازو کی امتحان ہوا کرتا تھا، آج ہماری غیرت ایمانی کا امتحان ہے۔ وہ بڑے مینار کے اوپر ان کے تھنک ٹینک، ان کے بڑے بڑے پوپ، ان کے بڑے بڑے پادری وہاں پر کھڑے ہو کے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں مسلمان کے اندر غیرت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری فوج اس میں سے گزر گئی۔ ہر ایک لڑکی نے پھول بھی پھینکے، آوازیں بھی کسیں، بلایا اپنی طرف، لیکن ایک بھی مسلمان کی نگاہ نہیں اٹھی جناب۔ وہ پوری کی پوری فوج وہاں سے گزر گئی۔ ان کے تھنک ٹینک کہنے پر مجبور ہو گئے، پادری کہنے پر مجبور ہو گئے، جس قوم کی غیرت زندہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت مجھے معاف کیجئے گا، آج میرے نوجوان کی جوانی پاک نہیں ہے، آج میرے نوجوان کی، آج میرے جوان بیٹھے کی خلوت پاکیزہ نہیں ہے، آج میرے نوجوان کے چہرے پر نور نہیں ہے، آج ہماری خلوتیں کچھ اور ہیں۔ میرا فون جہاں مرضی جو مرضی کھول کے دیکھے، اس میں دیکھو کیا ہے، میرا دل صاف ہے، میرا فون صاف ہے، دیکھو اس میں ہم نے سیکورٹی کے وہ انتظام کر کے رکھے ہیں، پتہ ہے ہم نے اس کے اندر 2 نمبر کام کیا ہوا ہے، ہم نے جناب اس کے اندر کیا کیا خرافات کی۔ ہمارا نوجوان اس وقت ہماری بچیوں کے رات کو لگے ہوتے نہیں، نیٹ پیکج بھی فری، کال پیکج بھی فری، ہمارے نوجوان کی جوانی کدھر گئی یار؟ مجھے یہ بتائیں 9/11 سے پہلے کسی کی جرت تھی مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانے کی؟ آج جس کا دل کرتا ہے مسلمان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ تمہارے وزیر اعظم، ملک پاکستان کے وزیر اعظم کو، عباسی کو ننگا کر کے انہوں نے اس کی ساری تلاشی لی۔ کسی کی غیرت جاگی؟ ان کو پتہ لگ چکا ہے اس وقت مسلمان کو مارنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، فحاشی اس کے اندر پھیلا دو۔ میرے ہر مسلمان بچے نوجوان کو گانا تو ضرور یاد ہوگا، کسی ایکٹر کو نام تو ضرور یاد ہوگا، لیکن صحابہ کرام میں سپہ سالار کون تھے اس کا نام یاد نہیں ہوگا۔ میں ان سے کہوں کہ ذرا مجھے قرآن پاک کا دل یاسین سنا دے یار، مجھے قرآن پاک کی سب سے خوبصورت شان والی آیت الکرسی سنا دے، نوجوان کو اللہ ماشاءاللہ نہیں آئے گی۔ گانا جس سے سنو ہر ایک کو آ جائے گا۔ انہوں نے ہمیں فحاشی پہ لگایا، آج آپ کے فون میں نیٹ ہونا چاہیے، بس آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے فحاشی کی سائڈوں پہ جانے کی، وہ خود کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میں بیٹھا ہوا ڈیٹا میرا آن تھا، میں نے قرآن پاک کھولنا تھا، میں نے کہا یار اٹھ کے جاؤں گا قرآن پاک اس میں ہے پڑھ لیتا ہوں۔ وہ جناب میں یہاں قرآن پاک دی آیت نے انگل ماری ہے، اور بجائے اس کے کہ قرآن کھلتا ایڈ پہلے سامنے آئی کھڑی ہے، اور اس وقت میرے حواس باختہ ہو گئے، میں کہا یا اللہ یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ حضرت جی آج ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوان کی جوانی پاکیزہ نہیں رہی، ساری ساری رات فونوں کے اندر وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ جوانی جو میرے مسلمان بھائیوں کی، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے تھی، آج وہی جوانی ان کے لیے خطرہ بن گئی ہے یار۔ میں اپنے نوجوان کو کیا کہوں، وہ جوانی جو ہماری عزتوں کی محافظ بننا چاہتی تھی، آج وہ جوانی کدھر گئی؟ ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں خالی ہیں یار۔ آپ ایک کوئی گلوکار کو بلائیں، کسی میراثی کو بلائیں، میراثیہ کو بلائیں، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے گا یار۔ تو پھر میرے بابو یہ بتا، جب تیری جوانی اتنی غلط ٹریک پہ چل جائے گی تو پھر سویڈن کے اندر کیا واقعہ ہے، پھر گوانتانامو بے کیا ہے، پھر جدھر مرضی وہ چاہیں گے تمہاری عزتیں پامال کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بابو دوسرے کے گھر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سکون سے بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ یہ آگ اگر آج وہاں پہ لگی ہے تو یہ نہ سمجھنا پاکستان اس سے محفوظ رہ جائے گا، پاکستان میں بھی یہ آگ لگے گی۔ آج ہمیں غیرت ایمانی کا ثبوت دینا یار، اللہ کے واسطے کم از کم قرآن پڑھنا تو سیکھ لو یار۔ میں یہاں پہ مجھے 5واں سال الحمدللہ، اب اس مرتبہ 5واں رمضان شریف میں یہاں آؤں گا، میں نے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے قرآن کی تفسیر بھی فی سبیل اللہ پڑھائی ہے، میں نے بچوں کو بھی فی سبیل اللہ پڑھایا۔ صبح بڑے پڑھ رہے ہیں، بزرگ پڑھ رہے ہیں، شام کو بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو فی سبیل اللہ آپ کو دیا ہے، اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، لیکن میری بھائی کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ پھر یہ یاد رکھنا، آج تو سویڈن میں یہ واقعات ہوئے ہیں، آج تو فرانس میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آج تو ان علاقوں میں واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں، تیری جوانی اگر پاکیزہ نہ ہوئی وہ وقت دور نہیں بابو، تیرے پاکستان میں یہی حالات ہوں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی، میں حیران ہوں، بچے پڑھنے نہیں آتے جی، بچوں کے پیپر چل رہے ہیں،
بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، میرے بھی بچے ہیں یار، میری بھی بچیاں ہیں. ہم نے کبھی قرآن کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں دی. کائنات کا سب سے بڑا امتحان آخرت کا امتحان ہے، سب سے بڑا نصاب قرآن نصاب ہے. میں نے جس وقت ان کے اینول بھی پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، میرا بچہ یہ یونیورسٹی کا اس کا پیپر بھی ہو، بیٹھتا ہے یہاں پہ، چلو قرآن پڑھ، چل اس کی تیاری کرو. دنیا کے امتحان کے اندر تم فیل بھی ہو گئے، ہمیں پرواہ کو نہیں، لیکن آخرت کا امتحان نہیں فیل ہونے دیں. آج یہاں سے یہ تہیہ کر کے جانا ہے، قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن سے محبت کرو. ان کا جواب یہی ہے کہ میرے ہر نوجوان کی زبان پر اللہ کا پاک قرآن. تم مٹا دو ساری کتابیں، مٹا دو سارے نسخے، ہم اپنے سینوں کے اندر اللہ کے اس کلام کو محفوظ کریں گے. آؤ ہمارے سینوں کو ختم کرو. جس وقت ہمارے سینوں میں کچھ نہیں ہوگا میرے بابو، تو کل حشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر کتابیں مٹ گئی، قرآن ختم. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.